اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ خوفناک قصے شیئر کرنے لگی ہوں جو میرے ساتھ ملک احمد نے شیئر کیے ہیں۔ احمد کہتے ہیں آج کا پہلا جو قصہ ہے یہ ایک مفتی صاحب کا ہے۔ مفتی صاحب جو کہ کافی زیادہ روحانیت رکھتے تھے اور بہت پہنچے ہوئے مفتی تھے، یہاں تک کہ ان سے جنات بھی ڈرتے تھے۔ اب وہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے ایک مسجد جوائن کی تو وہ مسجد میں بھی جایا کرتے تھے، وہاں پر ایک مؤذن بھی تھے اور یہ مفتی صاحب بھی تھے، تو یہ سوتے بھی مسجد میں ہی تھے۔ ان کا جو حجرہ تھا وہ مسجد میں ہی تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں ایک رات کی بات ہے، جیسے میں عبادت سے فراغت پا کر اپنے کمرے میں پہنچا تو ابھی جا کر وہاں پر لیٹا ہی تھا تو ایک دم کمرے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ تو جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر بہت خوبصورت چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے ایک جنازہ پڑھوانا ہے تو ہماری مدد کریں اور آ جائیں۔ ان کے چہرے کو میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے میں اپنے حجرے سے نکل کر جنازہ پڑھانے کے لیے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، ہزاروں کی تعداد پر سفید لباس میں لوگ موجود ہیں اور وہاں پر جو جنازہ رکھا ہوا ہے، جو میت ہے، وہ 20 فٹ کی نہیں 20 گز کی لگ رہی تھی، اتنی لمبی تھی۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو جنات ہیں، مسلمان جنات ہیں، اگر یہاں سے بھاگا تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور مجھے جان سے مار بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر نماز جنازہ کروائی۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں کرواتا گیا تو میں فوراً سے اپنے حجرے کے اندر آ گیا، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، دروازہ بند کیا اور کھڑکی سے جب دیکھنے لگا تو عجیب و غریب منظر دیکھا۔ انہوں نے اس جنازے کو اس طرح سے رول کیا جیسے کوئی فٹ بال ہے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر اچھالتے اچھالتے، ایک بندہ ادھر اچھال رہا ہے، ایک بندہ ادھر اچھال رہا ہے، اچھالتے اچھالتے وہ ہزاروں کی تعداد پر جنات کا جو قبیلہ تھا وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی طرح سے میں روحانیت رکھتا تھا اور روحانی علاج کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے، میرے پاس 3 آدمی آئے، آ کر سلام دعا لیا اور آ کر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ روحانی عملیات کرتے ہیں اور آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے جو آپ کو بہت زیادہ پیارا ہے اور آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بیٹے کو کوئی نقصان ہو، آپ اس کو پھلتا پھولتا جوان ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ تعویذات دینا چھوڑ دیں، ورنہ ہم آپ کے بچے کو نقصان دے دیں گے۔ مفتی صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے۔ اب وہ تھوڑے ڈر گئے کہ اولاد کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ ان جنات کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا لیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں صرف دم کر دیا کروں گا، میں تعویذات نہیں دوں گا۔ تبھی وہ لوگ اٹھے اور ان کے پاس سے روانہ ہو گئے۔ اب وہ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے دم درود شروع کر دیا، لیکن لوگوں کے مسائل بڑھنے لگ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، معاہدہ کر کے تو میں پھنس گیا ہوں، میں تو ان کا غلام بن جاؤں گا۔ انہوں نے اسی طرح سے کچھ عرصہ تو وہ دم کرتے رہے تو ایک رات وہ پھر آئے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آئے ہیں دم کرنا بھی چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ دم کرنا چھوڑنا تو دور کی بات ہے، میں وہ معاہدہ ترک کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ میرا کیا نقصان کرتے ہو۔ وہ ہمت میں آگے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، انہوں نے پھر سے تعویذات دینا شروع کر دیے۔ اللہ نے کرم کیا کیونکہ وہ نیک کام کرتے تھے اور ان جنات نے ان کو کوئی نقصان نہیں دیا، اللہ نے ان کے بیٹے کی بھی حفاظت کی۔ اسی طرح سے احمد کہتے ہیں چولستان سے پہلے ہی جو علاقہ شروع ہوتا ہے ہم لوگوں کا، وہاں پر ایک درخت ہے جو بالکل ویرانے اور ریگستان میں ہے۔ اس درخت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ درخت قدیم عرصے سے آسیب زدہ ہے اور وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے کا ایک شخص تھا، اس کو یہ شوق اٹھا کہ میں بھی جا کر دیکھوں گا جنات ہوتے کیسے ہیں۔
جنات دیکھنے کے شوق میں شکر دوپہر وہ بائک لے کر اپنے گھر سے نکلا تو جیسے ہی اس درخت کے پاس پہنچا تو انہی کے گاؤں کا ایک بچہ وہاں پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اس نے اس بچے کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم آبادی سے دور اس ویرانے میں آ کر بیٹھ گئے ہو اور یہاں پر تم کھیل رہے ہو، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، کیونکہ اس کو یہ لگا کہ بچے کے ساتھ اس جگہ کو دیکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے اس بچے کو بائک پر بٹھایا اور گاؤں واپس چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑا ہی دور گیا، ابھی آبادی شروع نہیں ہوئی تھی، تو وہ بائک بہت بھاری ہونے لگ گیا۔ بندہ تھا، دلیر تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ کیا مچ رہا ہے، بچہ بٹھایا تھا، بائک اتنا وزنی کیوں ہو گیا؟ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بھاری بھرکم خوفناک چہرے والا وجود موجود تھا۔ اس نے ایک دم سے چیخنا شروع کر دیا، اس کو زور سے دھکا دے کر نیچے گرایا اور ایتر کرسی پڑتا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح سے اس مخلوق نے اسے اپنا آپ ظاہر کروایا، جس کو دیکھنے کی غرض سے وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اسی طرح سے احمد کہتے ہیں ہم لوگوں کی دکان کے ساتھ ہی ایک انکل ہے، ماما جی، ان کو ماما بچایا ان کو کہتے ہیں، ان کی بھی دکان ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو اس کو دیکھا دیکھی جیسے کالے جادو کے عملیات کرنے کا شوق چڑھ گیا، بازار گیا اور جنتر منتر کی کتاب خرید کر لے آیا۔ نہ تو کوئی استاد تھا اور نہ ہی کوئی اجازت تھی۔ گھر آ کر اس نے وہ عملیات کرنے شروع کر دیے۔ ان کا ایک مخصوص طریقہ کار تھا، کالا لباس پہن کر اگربتیاں اور موم بتیاں لگا کر وہ عمل کرنا تھا۔ اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ عمل پڑا ہی تھا کہ اس کو کسی مخلوق نے، جنات نے پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا دیا اور یہ کہا کہ تمہیں جان سے نہیں ماریں گے، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اسی پنکھے کے ساتھ لٹکے رہو، زندگی ہوئی تو تم بچ جاؤ گے۔ صبح جب ہوئی تو گھر والے پریشان کہ دروازہ نہیں کھل رہا۔ جب گھر والوں نے دروازہ زور سے کھولنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹا، تو اندر دیکھا کہ وہ آدمی پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا اور بے ہوش تھا۔ جنات نے اس کو یہ سزا دی تھی۔ بڑی مشکل سے ان لوگوں نے اس کو نیچے اتارا، اس سے پوچھا تو اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیا اور یہ کہا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے ماما بچایا بتاتے ہیں کہ ان کے چچا تھے، جب ان کی عمر 40 سال تھی اس وقت سے وہ یہ جادو ٹونے کے کاموں میں پڑ گئے تھے۔ ایک چلہ انہوں نے کیا، وہ چلہ کامیاب ہو گیا، اس کے ذریعے انہوں نے بہت سے لوگوں کے کام بھی چھوٹے موٹے کرنے شروع کر دیے، جیسے کسی کے کام پر، کاروبار پر بندش ڈال دینا، کسی کی بندش ختم کر دینا۔ بندش اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، گاہک کو آپ کا کاروبار اور آپ کے کاروبار کو گاہک نظر ہی نہیں آتے، اس کو کہتے ہیں بندش ڈالنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے بڑا چلہ کروں۔ وہ انہوں نے ایک مخصوص چلہ شروع کیا قبرستان میں رات 12 بجے کے بعد جانے کا۔ قبرستان میں جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر حصار باندھ کر اگربتیاں لگا کر، موم بتیاں لگا کر وہاں پر چلہ کرنے لگے۔ جو لوگ رات کے وقت کھیتوں میں پانی لگاتے تھے انہوں نے ان کے گھر شکایت کر دی کہ رات کو آپ کا بیٹا قبرستان میں جا کر کوئی عمل کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں، اس طرح سے جانی نقصان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ان کے والد نے کہا، وہ ایک رات بہانہ کر کے جیسے وہ سو رہے ہیں سو گئے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ اب گھر والے سو گئے، اب نکلنا چاہیے، وہ اٹھے اور چپ چاپ گھر سے نکلتے ہوئے قبرستان کی طرف جانے لگے۔ ان کے والد صاحب نے اپنے بیٹوں کو اٹھایا، بڑے بیٹوں کو، اور کہا کہ چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب وہ چھپتے چھپاتے ان کا پیچھا کرتے پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں حصار لگا کر اور چلا کر رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جوتا ہاتھ میں پکڑا اور ان کے سر میں جا کر جوتے مارنے لگ گئے۔ انہوں نے شور میں جانا شروع کر دیا کہ ایسے نہ کریں، آج میرے چلے کی آخری رات ہے، تو اگر آپ یہ میرا چلہ نہ توڑتے تو آج میں بہت بڑا عامل بن جاتا۔ ان کے والد صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یہ کام کرنے کے لیے میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ آج تم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہو، کل کو تم اس سے بھی بڑے کاموں میں پڑ جاؤ گے، اٹھو یہاں سے۔ وہ ان کو گھر لے گئے۔ ان کے والد صاحب نے یہ کہا اگر یہاں پر جنات بھی ہوتے تو میں ان کو بھی جوتے مار کر بھگا دیتا۔ ان کی بہادری کی وجہ سے اور ان کے والد صاحب کی اس چیز کی وجہ سے جنات نے ان کو نقصان نہیں دیا۔
کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کو جنات نے نقصان کیوں نہیں دیا، چلا تو ٹوٹ گیا تھا۔ تو ان کے ایک بہت بڑے گدی نشین پیر تھے، انہوں نے ان کو ایک تعویذ دیا تھا حفاظت کا، جس نے ان کو جنات کے حملے سے بچا لیا، ورنہ اگر اس طرح سے کوئی شخص چلے کی آخری رات پر چلا توڑ کر جائے تو جنات اس کو جانی نقصان دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی جان بچ گئی۔ یہ تھے کچھ خوفناک قصے جو ملک احمد نے میرے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔